جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری زواج کلاس چل رہی ہے تو اس کے سیکنڈ سیشن کا ہم آغاز کر رہے ہیں کہ جس میں ہم کچھ پریکٹیکل گفتگو کریں گے. اس موضوع پہ میرا ایک کتابچہ بھی ہے، اس کو ضرور دیکھیں. ازدواجی زندگی مسائل اور حال. فیس بک پہ کچھ لوگ سوالات کرتے تھے تو ان کے جوابات میں دیتا رہا، تو وہ سلسلہ سال تک چلتا رہا. بعد میں نے ان کو ایک کتاب کی صورت میں کمپائل کیا. تو اب وہ علیحدہ سے تو پبلش نہیں ہوئی، لیکن یہ کتاب ہے میری مکالمات کے نام سے. اس میں بیسیکلی 10 کتابچے ہیں، ان میں سے ایک یہ ازدواجی زندگی کا بھی ہے. یہ سارے اسی سے متعلق ہیں. ایک ڈپریشن کے اوپر ہے ایک کتابچہ، ایک سائنس آف ریلیشن شپ کے نام سے ہے، ایک سیکس سائیکالوجی اور سوسائٹی، یعنی اسی سے ریلیٹڈ ہے زیادہ تر جو کتابچے ہیں. پہلا جو ہمارا سیکنڈ سیشن کا لیکچر ہے پہلا، اس میں ہم نے شادی شدہ جوڑوں میں جو عام طور پہ اختلافات ہوتے ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. سب سے پہلی چیز جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، مرد اور عورت کی نفسیات کا فرق اور دونوں کی معاشرت کا فرق. بہت سی ڈفرینسز ہیں مرد اور عورت میں، بات ہے جینڈر مختلف ہے، بہت فرق پڑ جاتا ہے، ذہنی پیٹرنز نہیں ملتے، سوچنے کے انداز، ایموشنز، اور مطلب بہت کچھ ہے. چونکہ فزیک نہیں ہے ایک جیسی تو ظاہری بات ہے میڈیکلی بھی ایک جیسے طرح سے نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عورت کی جو زبان ہے نا، جذبات کی زبان ہے. یعنی وہ مرد عورت کو اچھے سے ڈیل کر سکتا ہے جو جذبات کی زبان میں عورت کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے. ہم نے پہلے بات کی کہ عورت اصل میں جذبات سے گندی ہوئی ہے، جذبات سے گندی ہوئی ہے. اس کا وجود گویا کہ جذبات سے بنا ہے. اس نے ماں بننا ہے. اس کا اصل میں رول، جو فطری رول ہے اس کا گھر کے اندر، وہ یہی ہے، بچوں کی ایموشنل ہیلتھ وغیرہ. تو بہت دفعہ جو ہے وہ آپ جیسے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے بھی بات آئی کہ چھوٹی سی بات پہ عورت خوش ہو جاتی ہے، چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جاتی ہے. ایک دفعہ میں ایسی بات ذہن میں آ گئی، کسی ریلیٹیو کے گھر گیا تو وہاں نا وہ ٹی وی پہ ایک ایڈ چل رہا تھا. وہ ایڈ یہ چل رہا تھا کہ میاں بیوی ہیں، تو اب پتہ نہیں کس چیز کا ایڈ تھا، اب یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جو چیز میرے ذہن میں رہ گئی نا وہ میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ بیوی ناراض ہے اور شوہر اس کو منا رہا ہے. تو بیوی شوہر کو کہتی ہے کہ میجیکل ورڈز بولو پھر میں مانوں گی، جادوئی الفاظ بولو. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. پھر بار بار اس کے کہنے پہ شوہر نے کہا کہ غلطی میری تھی، غلطی میری تھی. تو وہ فوراً خوش ہو گئی، راضی ہو گئی. خیر پیچھے پتہ نہیں ایڈ کس چیز کا تھا، لیکن میں نے اس سے جو سبق لیا، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. ایک کمرشل ایک ایڈ چل رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ میرے ذہن میں جو چل رہا ہے وہی سوسائٹی میں بھی چل رہا ہے، وہی دیگر لوگوں کے ذہنوں میں بھی چل رہا ہے. جو مجھے ایکسپیرینس ہو رہا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی میں ہمیشہ غلطی مرد کی ہوتی ہے، یہ بات مانی ہوئی ہے. مطلب ہوتا ایسے نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اگر آپ نے جھگڑے کو حل کرنا ہے، مسئلے کو حل کرنا ہے، تو وہ کمرشل ایڈ بھی یہی بتا رہا ہے کہ بھئی مسئلے کا حل یہی ہے، عورتوں کی نفسیات یہی ہے کہ مرد مانے، بس زبان سے ایک مرتبہ یہ لفظ نکال دے کہ غلطی میری تھی، پھر اس کے بعد وہ عورت آپ کی ہے، جو مرضی اس سے آپ منوا لیں. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عورت کی زبان جذبات کی زبان ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انتہائی لڑائی میں بھی آپ کوئی جذباتی جملہ کہہ دیں گے تو اس پہ فوراً اثر کرے گا، اور 4 گھنٹے کی سقراط جیسی فصیح و بلیغ گفتگو بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو چیز اس کے دماغ کو کوئی چیز ٹچ نہیں کرتی،
اس کے دل کو ٹچ کرتی ہے، تو وہ زبان استعمال کریں جو دل کو ٹچ کرنے والی ہو۔ تو لڑائی کو زیادہ اگر طول نہیں دینا چاہتے تو سمجھنے سمجھانے کے موڈ سے نکل کے، جیسے وہ ہمارے موبائل میں آج کل موڈز ہوتے ہیں نا، سائلنٹ موڈ، فلاں موڈ، تو سمجھنے سمجھانے کے موڈ سے نکل کے جو ہے وہ دوسرے موڈ میں چلے جائیں، جذباتی موڈ میں۔ اچھا، عورت پہ جذباتی بات کا اثر ہوتا ہے، بھلے اس کو پتا ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اچھا اس کو پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ جھوٹی موٹی تعریف کر رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کو کمزور بنایا اس اعتبار سے، مرد کی جیسی کمزوری ہے ایسے عورت کی بھی کمزوری ہے، اور اسی کمزوری کی وجہ سے وہ پٹ جاتی ہے۔ تو مرد کو سمجھدار ہونا چاہیے اس حوالے سے۔ اچھا، مرد کا چونکہ وہ سٹرکچر جذباتی نہیں ہے نا، تو اسے جذباتی باتیں کرنی نہیں آتی، الا یہ کہ جو عورتوں کو پٹانے کے لیے ہمارے یہ شیطان بیٹھے ہیں جو سیکھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اور بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بات مردوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ کہ عورتوں سے جذباتی بات کریں۔ اچھا جی، نیکسٹ ایک بات تو ہم نے کہا کہ مرد اور عورت کی نفسیات، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس میں فرق ہے۔ اچھا، اس کے لیے اگر خواتین ڈائجسٹ بھی پڑھے نا تو پڑھنے چاہیے۔ ہاں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور میں نے ایک وقت میں بڑے پڑھے بھی ہیں۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ میری جو اہلیہ ہیں وہ سامنے بیٹھی ہوتی تھی، تو میں بات کا تجزیہ کرتا تھا، تو وہ مجھے کہتی تھی 100 نہیں 110% بات درست ہے۔ تو بڑا فرق پڑتا ہے۔ عورتیں خاص طور پہ جو ہے نا، فیمیل رائٹرز جو ہیں، اگر آپ عورت کی نفسیات سمجھنا چاہتے ہیں نا، ان کو پڑھیں، اور یہ بہت ضروری ہے، تب تک جا کے آپ اس کو اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنے مخاطب کو ڈیل کرنا ہے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، تو آپ اس کو کیا ڈیل کریں گے؟ خیر بہرحال، دوسرا یہ ہے کہ نفسیات کے علاوہ معاشرت کا بھی فرق ہے۔ معاشرت کے فرق کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو۔ سوچنے کا انداز جو ہے، ہم نے کہا کہ وہ مختلف ہے۔ عورت کے لیے ایک چیز بہت اہم ہے تو مرد کے لیے وہ چھوٹی سی چیز ہے، مرد کے لیے ایک چیز بہت اہم ہے تو عورت کے لیے وہ چھوٹی سی چیز ہے۔ اب یہ وجہ بن جاتی ہے دونوں میں اختلاف کی، کہ وہ ایک دوسرے کی چیز کو سمجھنا نہیں چاہتے، مثال کے طور پہ، یا سمجھ نہیں پا سکتے۔ عورت مینسز کے ڈیز میں کس کنڈیشن سے، کن کیفیات سے گزر رہی ہے، مرد کبھی اس کو سمجھ نہیں سکتا کیونکہ اس پہ بیتی نہیں ہے۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ مجھے کوئی بتاتا ہے کہ جی، یا آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ مجھے کینسر کا مرض ہے، اب میرے لیے ایک انفارمیشن ہے، ہو سکتا ہے یہ سن کے مجھے ہمدردی پیدا ہوگی، اور ایک یہ ہے کہ کبھی مجھے بھی کینسر رہا ہو، پھر جو میرا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہوگا نا، بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ کسی نے مجھے بتایا کہ جی مجھے نا گردے میں پتھری ہے اور پتھری کی بڑی پین ہوتی ہے، میں ہوتی ہوگی، زیادہ ہوتی ہوگی۔ ایک یہ کہ مجھے بھی کبھی گردے کی پتھری رہی ہو، تو پھر میں اس کی بات سنتے ہی وہ پین فیل کر سکتا ہوں۔ تو چونکہ بہت سے ایکسپیرینسز عورتوں کو ہوتے ہیں، ہمیں نہیں ہوتے، جیسے مینسز یا پریگننسی ہے یا ڈیلیوری کی جو پین ہے، جتنا مرضی کہیں ہم اس کو فیل نہیں کر سکتے، محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے۔ اسی طرح بہت سا پین جو ہے وہ مردوں کو، سیکشول فرسٹریشن ہے، عورت اس کو سمجھ نہیں سکتی، عورت ان حالات سے گزر ہی نہیں رہی ہوتی، مرد اس کو جتنا بہت تنگ ہوگا، ٹھیک ہے ہوگا، لیکن نہیں، وہ اس کو نہیں سمجھ سکتی کیونکہ وہ اس سے گزری نہیں۔ تو یہاں پہ کیا کرنا پڑتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی جگہ پہ آ کے سوچنا پڑتا ہے، پھر مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اس کو سوچنے کی کوشش کریں گے تو وہ حل نہیں ہوں گے۔ اور اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ عورت اور مرد کے جو مسائل ہیں نا، یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ کچھ چیزوں کو ہمیں ریالٹی کے طور پہ ایکسیپٹ کرنا ہے، اور سب سے بڑی ریالٹی کیا ہے کہ زندگی مسائل کا نام ہے، مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اگر
اب دیکھیں نا زیادہ تر شکایت کے لڑائی جھگڑا، کون سا گھر ہے جہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہے؟ اچھا کہیں زیادہ ہے کہیں تھوڑا ہے. لڑائی جھگڑا نہ ہونا یہ خود ایک ایب نارمل ایٹیچیوڈ ہے. یہ اہم بات ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آئیڈیل ریلیشن شپ کیا ہے؟ آپ کی نظر میں آئیڈیل ریلیشن شپ کیا ہے؟ ایک جملے میں بیان کریں میاں بیوی کا آئیڈیل تعلق ہو. میں نے کہا کہ اگر تم اپنی بیوی کو یہ جملہ کہہ سکو نا جو میں ابھی تمہیں کہہ رہا ہوں تو تمہارا تعلق آئیڈیل ہے. اس سے زیادہ سوچو بھی مت. انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا اسے یہ کہہ سکتے ہو تمہارے ساتھ رہنا مشکل ہے لیکن تمہارے بغیر رہنا اس سے زیادہ مشکل ہے. بس یہ آئیڈیل تعلق ہے. زندگی آزمائش کا نام ہے. یہ آزمائش جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. انسان نا بیسیکلی اللہ نے انسان کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ یہ یکسانیت سے اکتا جاتا ہے. اچھا لڑائی نہ ہو رہی ہو نا جیسے لائف کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ایک انتہا یہ ہے کہ لڑائی صبح و شام کی لڑائی، کالم کلوچ، دھینگا مشتی، مار کٹائی، ہم اس کی بات نہیں، وہ ایک انتہا ہے. اس سے بہتر ہے سیپریشن کی طرف چلا جائے. اور ایک یہ ہے کہ وہ اس بات پہ پریشان ہو کہ ہماری کیوں یہ چخ کیوں، وہ بھائی چخ نہیں ہوگی تو کیا کرو گے. عموماً ایسا ہوتا ہے میاں بیوی میں سے کوئی ایک چلا جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. اور اچھا میں نے کئی جوڑوں کے منہ سے سنا ہے زندگی میں لڑتے رہے لیکن اچھا جیندہ سی پر گلاں باتاں تے کردہ سی نا. ہمارے پاس تو تھا نا، چلو لڑتا تھا جو بھی تھا. اچھا مائیں بچوں سے کتنی تنگ ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کتنی تنگ ہوتی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ سارا کچھ کر رہی ہیں، تنگ کیا ہوا ہے مجھے یہ وہ. 4 دن ذرا نانی کے گھر چلے جائیں، دادی کے گھر چلے جائیں تو وہ دوسرے دن پریشان ہو جاتی ہے میرے بچے کیا ہے. پھر اسے شور اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے بچوں کا. تو بیسیکلی انسان یکسانیت سے اکتا جاتا ہے. اس میں ایک بات کہی جا سکتی ہے، لڑائی سے گھبرانا نہیں ہے. یہ نہیں کہ جی ہمارے گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو یہ کیوں ہوتی ہے، یہ ختم ہو جانی چاہیے، ہمیں تو کبھی لڑنا ہی نہیں چاہیے، اچھے بچوں کی طرح رہنا چاہیے. اچھے بچے کیا، اچھے بچے بھی لڑتے ہیں، سیدھی سی بات. اب نارمل بچے نہیں لڑتے. گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، بشرطے کہ آپ توبہ کریں اور وہ توبہ آپ کو اللہ کے مزید قریب کر دے. تو وہ لڑائی جو آپ کے تعلق کو مزید مضبوط کر دے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے میاں بیوی کی لڑائی میں کہ تعلق پہلے سے مضبوط ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو یہ مطلب لڑائی کو ہر وقت نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. مطلب اس پوائنٹ کا مقصد یہ تھا کہ لڑائی جھگڑے کو ہمیشہ نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. بعض اوقات یہ لڑائی ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے، ریلیشن شپ بنا رہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات یہ لڑائی انسان بلا وجہ، انسان خود کہہ رہا ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی پتہ نہیں کیوں لڑی جا رہے ہیں. اس لیے لڑی جا رہا ہے کہ وہ لائف کی جو یکسانیت ہے اس سے اکتا گیا، اسے وہ ایک موڈ پسند نہیں آ رہا جس موڈ میں وہ جا رہا ہے. اس لیے اس میں چینج آتا ہے. تو اس چینج کے لیے صبح شام لڑائی کی، اگلے دن راضی ہو گئے، ٹھیک ہے بابا چلنے دیں. یہی ہے، یہی چینج ہے، یہی انسان کو جو ہے وہ اچھی لگتی ہے. تو ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد اگر کچھ نوجوان ہیں جو شادی شدہ لوگوں کی زندگی دیکھتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یہ کیا ہے، شادی کا انجام اگر یہ ہونا ہے تو دیکھیں اگر وہ یہ سوچے، ہم اصل میں دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کو دیکھنے کے مختلف پہلو ہیں. ہم نے اصل میں نیگیٹو اور تاریک پہلوؤں سے لائف کو دیکھنا شروع کر دیا. حالانکہ جو تاریکی والا پہلو ہے وہ 10% ہے، روشنی والا لائٹ والا 90%، ہم اس سے دیکھ ہی نہیں رہے. اب اگر میرے ارد گرد 50 فیملیز ہیں جن کو میں جانتا ہوں، مثال کے طور پہ 10 کے حالات خراب ہیں لیکن 40 کے جھگڑے مجھ تک نہیں پہنچتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 40 کے ٹھیک ہے جھگڑے ہو رہے ہیں لیکن وہ اپنا گھر چلا رہے ہیں، بھلے دھکے سے چلائیں جیسے چلا رہے ہیں. تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے.
کہ جی آپ اپنے گھر کا معاملہ، اپنے گھر کے مسائل اپنے گھر میں حل کر لیتے ہیں، باہر نہیں نکلنے دیتے. تو مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ جی 10 فیملیز کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جی وہاں بڑے مسائل ہیں. مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے دائرہ کار میں 50 فیملیز ہیں جن میں 40 کے بارے میں مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا کہ وہ میاں بیوی ہیں، اور مجھے ان کے گھر کے اختلافات کے بارے میں نہیں ہے. تو ہوں گے، لاجیکل بات ہے، ہوں گے، لیکن انہوں نے گھر میں سیٹل کر لیے. تو زندگی کو دیکھنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے. اگر وہ 10 خاندانوں کو دیکھنا شروع کر، 10 فیملیز کو، پھر وہ ہمیشہ پریشان رہے گا. اسی طرح سے جو میاں بیوی، اچھا ایک بڑا مسئلہ آتا ہے کاؤنسلنگ میں، میاں بیوی آتے ہیں نا، مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہے، مطلب ایک دوسرے کی برائی. زندگی میں نے اس سے کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں، میں نے اس سے کوئی خیر پایا. حالانکہ اگر ان کی 10 سال کی لائف ہے، میں عموماً کیا کرتا ہوں، میں عورت سے پوچھتا ہوں کبھی اس نے تمہیں کوئی تحفہ دیا؟ ہاں دیا ہے. ٹھیک ہے. کبھی تمہیں سیر پہ لے کے گیا؟ ہاں سیر پہ لے کے گیا ہے. کبھی کچھ باہر کھلانے کے لیے لے کے گیا ہے؟ کتنے خیر کے پہلو ہیں. کبھی تمہیں شاپنگ کروائی ہے. اسی طرح مرد سے آپ پوچھو. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں طرف سے اگر آپ پوچھیں تو آپ کو بہت سی ایسی خیر کی باتیں مل جاتی ہیں. انسان کیا کرتا ہے؟ انسان یہ کرتا ہے کہ اگر 70% خیر ہے، یعنی میاں بیوی کو ایک دوسرے سے 70% خیر پہنچ رہا ہے، تو وہ اس خیر کی طرف نظر نہیں کرتا، وہ 30% شر کی طرف نظر کرتا ہے جو ایک دوسرے سے ان کو پہنچ رہا ہوتا ہے. تو اب وہ اس شر کو اتنا زیادہ ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں، اتنا زیادہ اس 30-20% شر کو ڈسکس کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے جیسے ہماری زندگی میں شر ہی شر ہے، خیر کوئی ہے ہی کوئی. پھر انہیں ساری زندگی شر ہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر وہ اپنی زندگی کو اپنے لیے کیا ہے، ایک عذاب بنا لیتے ہیں. پازیٹیو رہنا سیکھنا چاہیے ہمیں، اور پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نیگیٹو کو پازیٹیو بنا لے، ہوتی ہیں. اصل میں انسان نیگیٹو کو ایسا، ہم نے کہا نا مرد اور عورت کی جو سائیکالوجی ہے اس کو سمجھنے کی. اچھا یہ مسئلہ عورتوں میں زیادہ ہے، عورتیں نیگیٹو زیادہ ہوتی ہیں مردوں کی نسبت، یعنی مرد میں چیزوں کو دیکھنے کا روشن پہلو زیادہ ہوتا ہے، اور عورتوں میں چیزوں کو تاریخ دیکھنے کا پہلو زیادہ ہوتا ہے. اچھا اس لیے وہ زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، اور جلد ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. تو مرد اور عورت کی نفسیات میں مطلب یہ ایک فرق ہے ان کے سوچنے کے انداز میں. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کا جو تعلق ہے نا، یہ بیسیکلی ہم جتنا مرضی کہیں، ٹھیک ہے، مودت کا ہے، الفت کا ہے، محبت کا ہے، لیکن بہت کچھ یہ قانونی بھی ہے، کیونکہ ایک کانٹریکٹ کی بنیاد پہ وجود میں آیا نا، تو قانونی ہے. ایک تو نسبی تعلق ہے، قرآن نے کہا نسبم و صہرا، نسبی تعلق تو وہ ہے جو خونی ہے، بلڈ ریلیشن، لیکن یہ ویسا نہیں ہے. تو اس لیے یہاں لین دین چلتا ہے، تم نے مجھے اتنا دیا اور مجھ سے اتنا لیا، یہ لین دین کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ لین دین سے بھی اس کو چلا لیں تو کوئی حرج نہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے، یہ ایک ایسی گاڑی ہے 2 کلومیٹر چلتی ہے نا، اس کے بعد رک جائے کوئی حرج نہیں، دھکا لگاؤ 2 کلومیٹر اور چل جائے کوئی حرج نہیں، پھر دھکا لگاؤ کوئی حرج نہیں، دھکے سے چل جائے کوئی حرج نہیں. میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں، پرسنلی جانتا ہوں. جھگڑا ہوا، اتنا بڑا جھگڑا ہوا کہ جہیز کا سارا سامان گھر پہنچ گیا، بیوی کے گھر پہنچ گیا، مطلب ایسے جیسے اب ختم، اب ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں. ایک بڑا جھگڑا ہو گیا نا، اب بات اس میں پیچ اپ کی ہے کہ ایک دھکا لگانا تھا، کسی نے لگا دیا، شوہر نے لگا دیا، بیوی نے لگا دیا، یا خاندان والوں نے لگا دیا، بھائی ایک دفعہ لگا دو، لگا کے بٹھا دیا، چل گیا رشتہ. ایسا چلا کہ اب دوسری نسل تیسری نسل چل رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دھکا لگانے سے بات چل سکتی ہے، ایسا نہیں، اس تعلق کو آپ چلا سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہم نے یہ بات ایک کہی تھی کہ اینکیں دونوں کی مختلف ہیں، یعنی جس اینک سے دیکھ رہے ہیں نا، مرد کی اینک شعور کی اینک ہے، عورت کی اینک جذبات کی اینک ہے. جس اینک سے یہ دیکھ رہے ہیں نا، وہ اینک ان کی مختلف ہے. یہ اینکیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، پھر آپ دوسری کی پوزیشن کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں کہ مرد جو ہے نا، اب کچھ مسائل ایسے ہیں جو یونیورسل ہیں میاں بیوی کے اختلافات کے. مرد گھر آنے میں دیر لگا دیتے ہیں اور بیویوں کو شکایت ہوتی ہے،
اور بیویاں گھر سے نکلنے میں دیر لگا دیتی ہیں، وہ شوہر کو شکایت ہوتی ہے، مطلب وہ نیچے گاڑی میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے، ٹھیک، وہ میک اپ فرما رہی ہے، اس نے گھر سے نکلتی ہوئی چیزیں اس کو ساری باتیں جو ہے وہ اس وقت یاد آنی ہے جب شوہر نیچے جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا. اور ہمیشہ لڑائی شوہر کی اس بات پہ ہونی ہے کہ تم لیٹ کرتی ہو گھر سے نکلنے میں، اور بیوی کی ہمیشہ لڑائی ہونی ہے کہ تم گھر پہ آنے میں دیر کرتے ہو. انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اب یہاں پہ شوہر اس کا معاملہ گھر سے باہر کا ہے، جب وہ گھر سے باہر کا تو ظاہری بات ہے اس نے لیٹ کرنا. عورت نے چونکہ گھر کی ذمہ داری، اب اس کا دل ہوتا ہے کہ گھر سے نکلتے میں ساری چیزیں سمیٹ کے جاؤں، برتن کو پڑے ہیں وہ بھی میں دھو دوں، ٹھیک. تو اب وہ نکلتے نکلتے جو ہے وہ اس کو دیر ہو جاتی ہے. تو کچھ چیزوں کو جو نا اب مطلب دونوں طرف موجود ہے، تو اس کو انڈرسٹینڈ کر کے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ چیزیں اتنی بڑی نہیں. مردوں کا مسئلہ کیا ہے کہ عورتوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جی کھانا ٹیبل پہ رکھیں، انتظار نہیں کرتے، شروع ہو جاتے ہیں. اب ظاہری بات ہے وہ باہر سے آیا ہے، کام کاج کر کے آیا ہے، اگر اس کے سامنے رکھ دیا، اب اس کو بھوک لگی ہے، اس نے بیگم کا انتظار نہیں کرنا، یہ نہیں سوچنا کہ ابھی وہ 2 منٹ میں آ جائے گی، اکٹھے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں. اس نے شروع کر لینا ہے، شروع اس نیت سے کر لینا کہ میں شروع کر لیتا ہوں، ابھی آ کے بیٹھ جائے گی، تو اس کو یہ چیز بری لگ جاتی ہے کہ میرے بیٹھنے سے پہلے اس نے شروع کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو لیکن پھر وہی بات کہ اس میں اگر عورت کو ڈیل کرنا ہے مرد کو تو شعور کی زبان سے، کیونکہ مرد جو ہے وہ زیادہ لاجیکل ہوتا ہے، اور شوہر کو اگر ڈیل کرنا ہے عورت کو تو جذبات کی زبان سے. اب میں جیسے اب ہم میں سے سب لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں، میں بھی کہیں درس میں گیا تو بس لیٹ ہو گیا. اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول کوئی اچھا نہیں ہوگا، تو راستے میں سوچتا جاتا ہوں نا کرنا کیا ہے. کبھی کوئی بات سوجھ جاتی ہے، کبھی نہیں سوجھتی. تو ایک مرتبہ میں اچھا خاصا لیٹ ہو گیا، تو اب مجھے لگ رہا تھا کہ یار مسئلہ بڑا خراب ہے، کیا کریں. تو گھر سے میں ایسی مطلب سوچ رہا تھا کروں کیا کروں. گھر سے جیسی داخل ہوا میں نے دیکھا کہ وہ بیگم نا آگے اہلیہ لاؤنج میں کھڑی ہیں اور ان کے ہاتھ میں جھاڑو ہے. مجھے کوئی اور سی بات نہیں سوجھی. میں آگے بڑھا، یہ کیوں تکلیف آپ کر رہی ہیں، یہ جھاڑو مجھے دیں. یہ پکڑا جھاڑو اور 1 منٹ میں پورے لاؤنج کی صفائی کر دی. اچھا وہ ہکا بکا وہیں پہ کھڑی رہ گئی. 2 منٹ تو سوچتی رہی، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آئی، پھر خاموشی سے اندر چلی گئی. تو بہرحال وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ جذباتی انداز میں ڈیل کرتے ہیں، جذباتی انداز میں، یعنی یہ بات اگر مرد کو سمجھ آ جائے کہ عورت کی اصل میں جو لینگویج ہے نا، آپ آگے اس کو کہیں گے بی بی اصل میں وہ دیر ہو گئی، یہ ہو گیا تھا، دوستوں نے روک لیا تھا، فلاں، یہ وہ، کوئی سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک، تو جذباتی انداز میں جو ہے وہ عورتوں کو تو یہ سمجھداری کی باتیں ہیں بہرحال. اچھا نیکسٹ کیا ہے، ایک تو ہم نے کہا کہ مرد اور عورت جو ہے نا ان کی نفسیات اور ان کی معاشرت، رہن سہن کا جو طریقہ ہے، سوچنے کا انداز ہے، جو ان کی فزیک ہے، ہارمون سے بس سب کچھ چینج ہے. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اختلافات کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، ریزنز کیا ہیں، یا اختلافات کی اقسام کیا ہیں. میاں بیوی میں جو اختلافات ہو جاتے ہیں، دیکھیں میاں بیوی میں جو اختلافات ہوتے ہیں نا وہ 2 قسم کے ہیں. ایک اگر ہم ان کو سمرائز کریں تو ایک وہ ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریئل ہے، یہ حقیقی ہیں. ایک وہ ہیں جو ان ریئل ہے، غیر حقیقی ہیں. اختلافات ہوتے نہیں ہیں بلا وجہ، ایسی چونچے لڑانا کوئی وجہ ہی نہیں ہے. گھر سے آپ نکلے ہیں کہیں پہ شادی کے لیے، مثال دیتا ہوں، اب رستے میں جو ہے وہ آپ کو بیوی کے ریلیٹیو ہے مثال کے طور پہ، ان کی شادی پہ جانا ہے آپ نے، بیوی سے آپ نے کہا رستہ بتا دیں، اس نے رستہ بتایا، وہ رستہ غلط نکل آیا، آپ نے اس پہ چڑھائی شروع کی، اس نے آپ پہ چڑھائی شروع کر دی. اس سے تو بہتر ہے مجھے لے کے ہی نہ جاتے. آپ نے گاڑی واپس کر لی، گھر پہنچ گیا، شادی میں شرکت نہیں کی. اس قسم کی باتیں. اب یہ مطلب ریئل اختلافات نہیں ہیں، غیر حقیقی ہیں. بلا وجہ کسی کو کوئی تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے اور بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے. خیر 2-4 دن یہ بھی لے جاتے ہیں، لیکن ان کو زیادہ کھینچنا بھی نہیں چاہیے. اصل اختلافات جو ریئل اختلافات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اختلافات ہیں کہ جن کے اوپر انسان پیدا ہوا ہے.
اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ کہ دونوں کے مزاج کا فرق ہے، اور یہ اللہ نے اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو حدیث میں بات آئی تھی نا، عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، یہ اصل مسئلہ ہے کہ ٹیڑھ پن ہے، آپ نے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو سمجھنے، قرآن نے بھی ایک جگہ پہ کہا نا کہ ایک ہی جگہ دوسری لے آؤ گے۔ اچھا ایک اور بات بتا، مزے کی بات بتاتا ہوں، میرے ذہن میں آ گئی۔ ایک دفعہ ایک لڑکا نا میسنجر میں اچانک، آپ صاحب ایک بات بتائیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا 6 ماہ ہوئی ہے میری شادی کو، بہت تنگ ہوں، بہت زیادہ تنگ، میرا بیوی سے بہت تنگ تھا بیچارہ۔ کہتا صرف ایک بات بتا دے، صرف ایک بات۔ میں نے کہا کیا پوچھنا ہے؟ کہتا ہے ساری ایسی ہوتی ہیں یا صرف میرے والی ایسی ہے؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے 19-20 کا فرق ہوتا ہے۔ اچھا تو کہتا آپ صاحب بس اب جو مرضی کرے، اب جو مرضی کرے، مطلب اب میں سکون میں آ گیا ہوں۔ اگر اللہ نے اس کو پیدا ہی ایسے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب میں سکون میں ہوں، اب مجھے یہ تکلیف نہیں ہے کہ یار میرے والی صرف ایسی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا ایک کے بجائے دوسری لے آؤں گا، دوسری میں بھی ٹیکنیکل فالٹ وہ والا ہے، ٹیڑھی پسلی والا، ٹھیک ہے، ٹیکنیکل فالٹ اس میں بھی ہے۔ تو اگر آپ اس ٹیکنیکل فالٹ کو برداشت نہیں کر پائے تو وہاں پہ بھی آپ کیا ہو جائیں گے؟ ناکام ہو جائیں گے۔ کچھ فالٹ ایسے ہو سکتے ہیں کہ اب جیسے قرآن نے کہا صراحتاً بے حیائی میں کے ارتکاب کرے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو مٹھی بھر مٹی زمین سے لی، مختلف حصوں سے لی، کہیں سے زمین سرخ تھی، کہیں سے سیاہ تھی، کہیں سے زمین نرم تھی، کہیں سے سخت تھی، تو یہ سارے مزاج، یہ سارے کلرز ابن آدم میں آ گئے۔ تو یہ مزاجوں کا جو فرق، جو فطری فرق ہے، پیدائشی طور پہ غصیلا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نا یہ بندہ پیدائشی طور پہ غصے کا ہے، کوئی پیدائشی طور پہ بہت نرم خو ہوتا ہے، تو کچھ مزاج ہم پیدائشی طور پہ لے کے آتے ہیں، اچھا وہ نہیں چینج ہو سکتے، ٹھیک ہے، وہ ممکن نہیں ہے آپ کہیں کہ جی وہاں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے، سافٹ ویئر کیسے اپڈیٹ ہوگا؟ ہاں یہ تو ہو گیا، ہم نے کہا کہ ریئل مزاجوں کا جو اختلاف ہے یہ ریئل ہے، اس کو ہم نے کرنا ہے برداشت، ٹالریٹ کرنا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس پیدا کرنی ہے، کیونکہ اگلا بھی آپ کو کہیں نہ کہیں ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا جو ان ریئل قسم کے اختلافات ہیں نا ان کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ داخلی بھی ہو سکتی ہیں، خارجی بھی، ایکسٹرنل ریزنز بھی ہو سکتی ہیں۔ ایکسٹرنل کیا، رشتہ دار ہو سکتے ہیں ہاتھ سے لڑائی بجائی کروانے کے لیے میاں بیوی میں، جیسے عام طور پہ بیویوں کو ہوتا ہے کہ جی ماں بھڑکاتی ہے شوہر کے بارے میں، اس کی ماں بھڑکاتی ہے یا اس کی بہنیں بھڑکاتی ہیں، اور اسی طرح شوہر کو ہوتا ہے کہ اس کی بہنیں اس کو جو ہے وہ فیڈ کرتی ہیں۔ تو بعض اوقات نو ڈاؤٹ ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو مشورے دینے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، تو وہ بھی مسائل پیدا کرتے ہیں، اور بعض اوقات انسان خود بھی جو ہے وہ اپنے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ان ریئل قسم کے اختلافات ہیں نا، تو اس کو جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ابلیس جو ہے وہ سمندر کے اوپر تخت لگاتا ہے اور اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے دنیا میں کہ جاؤ کوئی شر پھیلا کے آؤ، تو وہ پھر واپس آتے ہیں اس کے پاس، سارے بیان کرتے ہیں ہم نے آج یہ شر پیدا کیا، ہم نے ابن آدم کو اس گناہ میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ ایک آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا، خوب بھڑکایا، اور شوہر نے جو ہے نا اپنی بیوی کو طلاق دے دی، میں نے ڈائیورس کروا دی۔ ایکسٹرنل ریزن بھی ہو سکتی ہے، شیطان وسوسہ تو ڈال سکتا ہے نا، لیوسوس فی صدور الناس، وسوسہ تو ڈال سکتا ہے نا، تو ٹالریٹ کرنا ہے، بہت جلد جو ہے ڈائیورس کی طرف نہیں جانا۔
مطلب یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ انسان اپنی زندگی کو عذاب بنا لے اور ڈائیورس کی طرف نہ جائے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بات بات پہ طلاق اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے، شادی کے 2 ہفتوں بعد طلاق، 4 دن بعد طلاق، دوسرے دن طلاق، مطلب یہ تو نہیں. وہ گزارا کر کے دیکھیں آپ، اتنی جلدی ڈیسیژن لینا. آپ کے تو ہمارے بچے جو ہے، میرے ایک اسٹوڈنٹ بہت بریلینٹ، تو شادی کے بس 15-16 دن اور اس کے بعد ڈائیورس ہو گئی، سیپریشن ہو گئی. میں نے بہت سمجھایا نہ کرو ایسے، لیکن نہیں بات. ہمارے بڑے تو پھر گزارا کر جاتے تھے. اب یہ آئندہ آنے والی نسل سے ڈر لگتا ہے، یہ 2-4 ماہ بھی گزار جائیں تو بڑی بات ہے. یہ ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے. مطلب چیزوں کو سمجھ نہیں رہے، انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. کسی فینٹیسی میں مرد کو یہ لگتا ہے کہ شادی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی خادمہ ہاتھ آ جائے گی، صبح اٹھوں گا نہیں تو وہ ناشتے کی ٹرے لے کے میرے سامنے کھڑی ہوگی. اور عورت کو یہ لگتا ہے کہ شادی کے بعد جیسے جو ہے نا میری جیب میں 2-4 ATM کارڈ آ جائیں گے اور پتہ نہیں میں ہر شاپنگ مال میں جا کے جو ہے وہ خوب خرچ کروں گی. اور یہ ریئلسٹک ہونا چاہیے. شادی کے بعد انسان کو کبھی خود بھی ناشتہ تیار کرنا پڑ سکتا ہے اور عورت کو خود اپنا میک اپ کا سامان خریدنا پڑ سکتا ہے. مطلب یہ ریئلسٹک ہے نا. تو ہم کہہ رہے ہیں کچھ اختلافات ریئل ہیں، وہ حقیقی ہیں، جیسے مزاج کے ہیں، ان کو تو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. کچھ غیر حقیقی ہیں بلا وجہ کی بعض اوقات، اور اس کی وجہ خود کی بھی مسائل ہو سکتے ہیں. شوہر باہر سے تھکا ہوا آتا ہے، بعض اوقات تھکا ہوا ہے، تو اب جب آپ کا جسم تھکا ہوا ہے نا تو آپ شارٹ ٹیمپر ہو جاتے ہیں. اب چھوٹی سی بات کے اوپر بھڑک اٹھیں گے. یا عورت ہے گھر میں سارا دن کام کاج میں لگی رہی، بچوں کی وجہ سے جو ہے وہ اب تھوڑی سی بات ہوگی تو وہ بھڑک اٹھے گی. تو مرد کو اس کا دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ بچوں میں ہے، اوور برڈن ہوئی ہے، کہ اب شارٹ ٹیمپر ہو گئی تو چلو میں نظر انداز کر دوں. اور عورت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دن بھر باہر سے تھکا ہا رہا ہے، تو اگر یہ شارٹ ٹیمپر ہے تو مجھے تھوڑا سا اس کو ریلیکس ہونا چاہیے، 1-2 گھنٹے آرام کرے تھوڑا جگہ پہ. تو یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں. اور بعض اوقات اس میں شیطانی وجہ بھی ہو سکتی ہے. ہم نے کہا میاں بیوی کی لڑائی میں شیطانی وجہ، ایک تو یہ کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے جیسے ہم نے کہا، اور دوسرا بعض اوقات حاسدین ہوتے ہیں، تعویذ گنڈا کروا دیا، تو ایسا بھی ہوتا ہے. اور یہ سیپریشن کے لیے، جیسے قرآن نے بھی کہا نا، میاں بیوی میں جدائی ڈلوانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تعویذ گنڈا کرتے ہیں. تو اللہ نے اس کو بھی ایک آزمائش بنا دیا. تو اس میں اگر ہے تو پھر رقیہ شریعہ وغیرہ ہے، شری دم وغیرہ ہے. تو ایسے بھی کیسز میرے پاس آتے ہیں جس میں صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اب یہاں پیچھے تعویذ گنڈا وغیرہ ہے. اس کے کچھ سائنز ہوتے ہیں، علامات ہیں. گھر میں کسی نے سیڑھی پھینک دی بلا وجہ کسی نے، تو اسی طرح سے گھر میں خون کے چھینٹے وغیرہ آنا، تو ایسے سائنز ہوتے ہیں. تو وہ اگر ہیں تو وہ پھر اس کی طرف جائے رقیہ شریعہ وغیرہ کی طرف سے، تو اس سے بھی مسائل کافی حد تک کنٹرول میں آ جاتے ہیں. تو یہ تو تھا اختلافات کا. تیسرا ہے حقوق و فرائض کا تعین. ٹھیک ہے، تو حقوق و فرائض کا تعین پیچھے ہم نے اس پہ لمبی چوڑی ڈسکشن کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ حقوق و فرائض کا تعین جب تک نہیں ہوگا تو اس وقت تک حقوق و فرائض ادا نہیں کریں گے. پہلے معلوم ہونا چاہیے نا کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں. تو یہ معلوم ہونا چاہیے شادی سے پہلے، دونوں کے لیے یہ کلیئر ہونا چاہیے. جیسے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی، کوئی ایسا کورس ہونا چاہیے خاص طور پہ یونیورسٹی لیول پہ، گریجویشن لیول پہ، جہاں بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، زندگی بھر کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کچھ ان کو معلومات دی جائیں. اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ اچھا، محبت اور عزت. یہ ایک ٹائٹل میں نے دی ہے. بیوی کو شکایت یہ ہوتی ہے، یعنی جو مجھے کاؤنسلنگ میں عام طور پہ اگر جو میں نے خلاصہ نکالا ہے، بیوی کو شکایت یہ ہے کہ شوہر میری عزت نہیں کرتا. شوہر کو شکایت یہ ہے کہ بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی. اچھا، بات یہ ہے کہ یہ جو بیوی کا محبت کرنے والا معاملہ ہے نا، وہ کرتی بھی ہوگی تو وہ کبھی اس کا اظہار نہیں کرے گی. عجیب بات یہ ہے، پتہ نہیں ہمارے کلچر میں کچھ ایسا ہے کہ ہمارے ہاں کی عورتیں رسپانسو نہیں ہیں، محبت کے اظہار میں ایکسپریسو نہیں ہے، رسپانسو بھی نہیں. حالانکہ یہ ضروری ہے کہ مرد اگر بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو عورت بھی اس کو رسپانس کرے، لیکن ہمارے ہاں نہیں. شرم و حیا یا اور چیزیں، ظاہری بات ہے ایسی چیزیں آڑے نہیں آنی چاہیے. میاں بیوی کا تو تعلق ایسا نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. تو ایسا بہرحال مجھ سے ایک مرتبہ ایک دوست نے سوال کیا، کہنے لگا سر کوئی وظیفہ ہی بتا دیں بیوی محبت کرنے لگ جائے. میں نے کہا یار بات یہ ہے
کہ ہمارے ہاں وظیفے بتانے والے نا سب سے بڑے تو عامل بابا ہیں. یہ جو سنڈے کو جو اخبار نکلتا ہے نا، اچھا وہ سارا تم فرول لو، سارا دیکھ لو. ساس کی زبان بندی، محبوب آپ کے قدموں میں، پرائز بانڈ کا لکی نمبر، امتحانات میں کامیابی گارنٹی کے ساتھ، لیکن کبھی تمہیں بیوی کا نام نہیں ملے گا کہ بیوی تمہارے قدموں میں، یا بیوی تمہاری مطیع اور فرما بردار، یا بیوی تمہارے پیچھے جو ہے وہ پاگل بنی پھرتی ہو. یہ تمہیں کبھی بھی نہیں ملے گا. اس میں سارے عامل ناکام ہیں. یہ سوچنا بھی چھوڑ دو کہ اس کا کوئی تعویذ گنڈا، اس کا کوئی وظیفہ موجود ہے. تو عملیات کی ساری کتابیں میں نے دیکھی ہیں، وہاں سارے عمل آپ کو مل جائیں گے. یہ بھی کہ تربوز کاٹیں تو وہ میٹھا نکلے گا، اس کے لیے یہ آیت پڑھیں، یہاں تک بھی. لیکن آپ کو اگر وظیفہ نہیں ملے گا تو یہ کہیں بھی نہیں ملے گا کہ بیوی جو ہے نا وہ آپ کا پیچھا کرے. اس چکر سے نکل جاؤ. یہ خارش جو ہے نا، مطلب اس کو خارش ہی کہنا چاہیے کہ بیوی آپ کی فرما بردار بن جائے، گزارا کریں بس. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، اب کچھ اس کے حالات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں جب سے چائنا کی ڈالز آنا شروع ہو گئی ہیں نا. وہ ممکن ہوگا کہ بٹن دباؤ تو وہ مسکرا پڑے گی، بٹن دباؤ تو تمہیں رسپانس کرے گی، جیسے تم چاہو گے. یہ والی کوئی نہیں رسپانس کرنے والی. کچھ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ باتیں تو ہم لائٹ موڈ میں کر رہے ہیں، لیکن سمجھنے کی بات کیا ہے، لیسن کیا ہے. لیسن یہ ہے، کچھ ہماری ایکسپیکٹیشن ان ریئلسٹک ہوتی ہیں، اس سے نکل جانا چاہیے. وہ کبھی پوری نہیں ہونے والی ہوتی. لائٹ موڈ میں اس سے اگلے کو نکال دیں. اگر وہ اس میں پھنسا رہا، بیوی سے میں نے پیار لے کے ہی رہنا ہے، لے کے ہی رہنا ہے، او بھائی بیوی پھر لگے رہو. تم کیا کہہ سکتے ہیں، تمہیں پریشان رہو گے. اسی طرح عورتوں کو کیا مسئلہ ہے، ہر عورت کا مطلب اب آپ دیکھیں ایک ہی جملہ، شوہر کیسا ہونا چاہیے جی، کیئرنگ ہو، رسپیکٹ کرنے، آنر کرتا ہو. اچھا پتہ نہیں آنر مطلب اس سے کیا اچھا میاں بیوی جو ہے نا، دونوں کا مسئلہ یہ تھا. بیوی کو شکایت تھی میاں سے کہ جی میری رسپیکٹ نہیں کرتا. میں نے شوہر سے کہا کہ یار تم کیوں نہیں اس کی رسپیکٹ کرتے؟ کہنے لگا کہ جی میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا تمہاری بیوی کہہ رہی ہے تم نہیں کرتے. میں نے کہا چلو میں کچھ سوالات پوچھتا ہوں. میں نے بیوی سے کہا اس نے کبھی تمہیں مارا ہے، تم پہ ہاتھ اٹھائے؟ کہنے لگی نہیں. میں نے کہا کبھی تمہیں گالی دی ہے؟ کہنے لگی نہیں. تو میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کا شوہر اس کی عزت کرتا ہے بس. لیکن پھر میں نے کہا کہ اچھا، میں نے خاوند سے پوچھا کہ یار آپ بتاؤ کہ آپ اس کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ کہتا ہے یہ مجھے بھی صبح و شام یہی کہتی ہے، ساری بیویوں کی عادت یہ ہوتی ہے، مجھے تم سے محبت نہیں چاہیے، یہ جھوٹے دعوے چھوڑ دو، میری عزت کرو بس. کہتا ہے میں نے یہ کام شروع کر دیا کہ جب بھی میں نے اس کے ساتھ باہر نکلنا ہوتا تو میں گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اس کے لیے نا. تو اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ تم نا لوگوں کو دکھانے کے لیے میری عزت کرتے ہو، یہ دکھلاوا مت کرو کہ تم مطلب جو ہے نا بڑے بیوی کے وہ فرما بردار اور یہ مطلب کس کو دکھا رہے ہو؟ میرے خاندان کو دکھا رہے ہو. میں نے کہا یار تم لوگوں کے سامنے نہ کرو، تنہائی میں کرنا شروع کر دو. کہتا میں نے وہ بھی کر کے دی. میں نے کہا کیا کیا ہے؟ کہتا میں نا کبھی کبھی جب جاب سے گھر آتا ہوں تو میں بیگ رکھتا ہوں اور آ کے نا اس کی ٹانگیں دبانا شروع کر دیتا ہوں. اچھا میں نے بیوی سے کہا، اس کی بیوی سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ کیا آپ کو یہ والی عزت نہیں چاہیے؟ کہتی ہے نہیں یہ والی نہیں، میں اس سے جو عزت چاہ رہی ہوں نا یہ اس کو پتہ ہے، یہ وہ والی عزت نہیں کرتا. میں نے اسے کہا کہ یار تمہیں پتہ ہے وہ والی عزت؟ کہتا ہے جی پتہ ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے جو تم اس کو نہیں دے رہے؟ کہتا ہے بات یہ ہے کہ یہ مجھے یہ کہتی ہے کہ جب بھی غلطی ہوگی نا تو سوری تم کرو گے، تو بھلے غلطی میری ہو بھلے تمہاری ہو، سوری تم کرو گے. یہ ہے میری رسپیکٹ، یہ ہے میری آنر. تو اب وہ شوہر کہنے لگا کہ مجھے بتائیں حافظ صاحب
کون سی ڈکشنری میں عزت کا یہ معنی لکھا ہوا ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ تو اس کی بیوی آگے سے کہتی ہے یہ مجھے اسی طرح سے ذلیل کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے انہوں نے محبت کا ایک شوہر کے ذہن میں ہے، ایک بیوی سے محبت ملنی چاہیے، اس سے نکلے، بس ایک اوورال ایک تعلق ہو، بس تعلق ہونا چاہیے۔ شوہر کو یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ یہاں کی بیویاں ایسی رسپانسو نہیں ہیں جیسا ہونا چاہیے تھا۔ اور عورتوں کو بھی تھوڑا نا عزت وغیرہ کے معاملات میں کہ رسپیکٹ شور کرے، بس مطلب اس کا اتنا یہ کم ہے کہ جی وہ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا، وہ گالم گلوچ نہیں کر رہا، برا بھلا نہیں کہہ رہا، بہت کافی ہے۔ اور عزت اور احترام کیا ہوتا ہے؟ خیر بہرحال، تو یہ محبت اور عزت کے جو معنی ہے نا، ان معنی کو ذرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات ہماری آئی تھی کہ میاں بیوی میں، اور عموماً میں نے یہ دیکھا ہے، یعنی نوٹ کیا ہے، 7-10 سال، مطلب ہم اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں میرٹل لائف کو۔ پہلے 2 سال تقریباً کوئی ہنی مون پیریڈ ہوتے ہیں، وہ بڑے اچھے گزرتے ہیں عام طور پہ لوگوں کے۔ پھر 2 سال کے بعد بچہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد سے جو ہے نا وہ عورت کی توجہ بھی بچے کی طرف ہو جاتی ہے، نیچرل ہے، شوہر کی طرف کم ہو جاتی ہے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، شوہر کو یہ بات محسوس بھی ہوتی ہے، پھر اختلافات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہے تو پھر اور مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ایک پیریڈ آتا ہے جب 2-4 بچے ہو جاتے ہیں، آپ 8-10 سال کے بعد سے لے کے 14-15 سال تک، تو شروع کے 2 سالوں میں تو محبت کا وہ ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر 7-8 سال بعد جا کے ایک نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جو آہستہ آہستہ بغض کی صورت اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو جو میں نے نام دیا، اس کو ٹائٹل دیا، وہ لو ہیٹ ریلیشن شپ کا۔ محبت اپنی جگہ پہ ہے، محبت میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں پین ہے، دونوں پین میں ہوتے ہیں، یعنی دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے، جدا بھی نہیں ہونا چاہتے، ایک عجیب قسم کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے، اور یہ چیز جو ہے نا انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اچھا، اس کے لیے جدا تو اس لیے نہیں ہونا چاہتے، کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے، یا بچے ہو گئے، یا کہیں شعور میں گہری سطح پہ محبت موجود ہے، یا کچھ کسی وقت میں اچھا کیا ہوتا ہے دوسرے نے، اس کے پارٹنر نے، بھلے وہ ابھی اس کو ذہن میں نہیں لا رہا، لیکن اس نے اچھا کیا ہوتا ہے تو اس کے لاشعور کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ اس میں بہت سے کام تجویز کیے جا سکتے ہیں، لیکن مجھے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اچھا، کچھ باتیں تو ہم ایز اے شریعت اسکالر شاید نہ کر سکیں، لیکن ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم چونکہ ہیومینٹیز کے ڈپارٹمنٹ میں ہیں، تو ایز اے ہیومینٹیز سوشل سائنٹسٹ کے طور پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہنا شریعت اسکالر جو ہے وہ ایسی باتیں کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ مفید تدابیر ہے، مجھے لگتا ہے اس سے فائدہ ہوگا جن کو یہ ایشو محسوس ہوتا ہے، یہ پرابلمس، یا جو اس سٹیج پہ پہنچ گئے اور اس میں شوہر کو دل بڑا کرنا ہے۔ 2 کام ہیں، ایک یہ کہ کھانے کی میز پہ اکٹھا بیٹھیں، اور شوہر جو ہے نا وہ پہلا لقمہ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالیں۔ ویسے تو حدیث میں بھی آتا ہے، اس کی فضیلت بیان ہوئی، تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس پہ بھی تمہیں اجر ملتا ہے، بھلے اس سے ناراض ہے، بھلے راضی ہے، بھلے دل کر رہا ہے نہیں کر رہا، یہ کام کرنا شروع کر دے، اس سے بہتری آئے گی۔ وہ ہیٹ کا جو تعلق ہے نا، جیسے ایک پھوڑا پھنسی بگڑ جائے نا تو کینسر بن جاتا ہے، تو اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، وہ کینسر ختم ہونا شروع ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اکٹھے لیٹیں۔ لیٹنے سے مراد ریلیشن شپ قائم کرنا نہیں ہے، انٹر کورس نہیں ہے۔ عام طور پہ بیویوں کو یہ ہوتا ہے مرد ساتھ سوئیں تو مطلب ان کے ذہن میں ایک اور چیز، مطلب وہ 7-8-10 سالوں بعد یہی ہے کہ جی بس یہ مرد کے ایک جنسی حیوان ہے، ان کے مطلب ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں بیوی کے، یہ جنسی، اس کو ہر وقت بس یہی چاہیے، جنس چاہیے، سیکس چاہیے، وہ اس کو عورت اپنے طور پہ لے رہی ہوتی، وہ چیز اس کے اوپر نیگیٹو اثر ڈالتی۔ عورت کو چاہیے ہوتا ہے بس پیار محبت، ہنسی
مزاح اور بس اس کی حد تک، اس سے زیادہ نہیں، رومانس کی حد تک. تو کم از کم اگر وہ اتنا کر لینا کہ ہفتے میں ایک دن بس اکٹھے سونا ایک بیڈ پہ، جیسے آپ کہیں کہ مس کریں، ٹچ کریں ایک دوسرے کو، چپک کے سوئیں، صرف سونا ہے. یہ چیز، یہ جو لمس ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے وجود کا، یہ اندر کے نفرتوں کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے. اور محبت کی جو آپ کہہ لیں کہ ریز ہوتی ہیں، وہ ایک وجود سے دوسرے وجود کو منتقل ہوتی ہیں اور وہ تعلق کو مضبوط کرتی ہیں. اچھا، ایک اور مسئلہ جو میاں بیوی میں بہت سے مسائل کا باعث بنتا ہے وہ یہ کہ لڑکی جو ہے نا، جیسے بات ہوئی ہے پہلے، زیادہ میچیور ہوتی ہے لڑکے کی نسبت. ایک تو وہ پہلے بالغ ہو جاتی ہے، لڑکا بعد میں بالغ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ لڑکی ماں بن جاتی ہے، ماں بننے کی وجہ سے اس پہ ذمہ داری بڑھتی ہے تو وہ جلدی میچیور ہو جاتی ہے. لڑکے ہمارے ہاں عام طور پہ اب دیکھیں نا، بچوں کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالتے والدین. جیسے باپ 18-20 سال کی عمر تک وہ بجلی کا بل نہیں جمع کروا سکتے، مطلب 14-15 سال کا بچہ سڑک کراس کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اس کا باپ اس کا ہاتھ پکڑ کے. نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. بچوں کی خاص طور پہ یہ والدین اور والد کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ ان کے اوپر بوجھ ڈالے، گھر کا کام کروائے ان سے. اب جیسے میں اپنے بچے کو لے کے جاتا ہوں مارکیٹ میں، تو مجھے پتہ ہے میں خود ایک چیز خرید سکتا ہوں، لیکن اسے کہتا ہوں بھاؤ تاؤ کرو، ذرا ریڈی والے سے، دکاندار سے بھاؤ تاؤ کرو اور یہ سودا خریدو. یہ کرنا چاہیے، بچوں کے اوپر کام ڈالیں، کیونکہ انہوں نے خاندان کی بنیاد رکھنی ہے آگے چل کے. تو وہ ذمہ دار ہوں، رسپانسیبل ہوں، اور ان کو پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو عورت کے اوپر ذمہ داری تو نہ چاہتے ہوئے پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جلدی میچیور ہو جاتی ہے. لڑکے میچیور نہیں ہوتے، اور خاص طور پہ گھر کے معاملات میں عورت زیادہ میچیور ہوتی ہے، کیونکہ اس کا زیادہ وقت گھر میں گزرتا ہے نا، تو گھر کی سیاست کو وہ سمجھتی ہے. ایک میرا اسٹوڈنٹ مجھ سے ازدواجی معاملات میں نا، مطلب میریٹل لائف میں مشورہ لے رہا تھا. تو ایک مرتبہ لیا، میں نے اسے گائیڈ کیا، دوسری مرتبہ لیا، میں نے اسے گائیڈ کیا، تیسری مرتبہ اس کا مجھے فون آیا، کہتا ہے سر ایک بات تو بتائیں. میں نے کہا کیا؟ میری بیوی کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں کسی سے مشورہ لے رہا ہوں؟ میں نے کہا اصل میں اس نے کی ہوئی ہے PhD اس معاملے میں، اور تم ابھی تک ہو انڈر میٹرک، اس لیے اس کو پتہ چل جاتا ہے. تم اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے ہاں کا جو مرد ہے نا، یہ اسے مرد نہیں کہنا چاہیے، گھر کی سیاست کو سمجھنے میں وہ ایک معصوم لڑکا ہے، انوسنٹ بوائے. جب تک وہ میچیور نہیں ہوگا گھر نہیں چلے گا. اچھا، اس کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر اتنا مصروف ہے، بزنس کے معاملات، یہ وہ، گھر میں آتا ہے وہ مسائل کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا. گھر میں کیا معاملات چل رہے ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا، جیسے اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو ماں کے ساتھ بیوی کے کیا مسائل ہیں، بہنوں کے ساتھ کیا، وہ کہتا ہے ایک دفعہ بس مٹی پاؤ یار، جان چھوڑو، باہر کے میرے اتنے مسائل میرے سر پہ، میں وہ دیکھوں یا یہ دیکھوں. مٹی ڈالتا ہے، وہ سوچتا نہیں ہے، انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. جیسے عورت نے تو سارا دن اس کو سوچنا ہے، تو اس نے پلاننگ کرنی ہے، اس کو میں نے یوں کرنا ہے، اس کو میں نے یوں کرنا ہے، جو کو ڈراموں میں ہمیں دکھایا جا رہا ہے. اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ جان چھڑاتا ہے کاروباری فرصت کی وجہ سے، ملازمت کی جو ہے وہ مصروفیت کی وجہ سے، کاروباری مصروفیت کی وجہ سے. دوسرا یہ کہ مرد کا یہ مزاج نہیں ہوتا، گھر میں اس کی دلچسپی نہیں ہوتی، اس کا مزاج باہر دلچسپی لینے کا ہے، یہ وجہ بھی ہے. تو اس لیے، اور تیسرا یہ کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی. یہ سارے مسائل میں ہمارے ہاں کا لڑکا جو ہے وہ مار کھاتا ہے کہ وہ میچیور نہیں ہوتا. اس کا وہ میچیور نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں چیزوں کو وہ ہینڈل نہیں کر پاتا، خاص طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں. تو مرد کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھے، انڈرسٹینڈ کرے، ان کو ٹائم دے، ان کو وقت دے، ان کو اہمیت دے. پھر جب وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے گا، سمجھے گا، سمجھنے کے بعد ٹھیک ہے، پھر وہ چیزوں کو ہینڈل کرے گا، تو پھر انشاءاللہ سے مطلب اس کی بیوی بھی مطمئن رہے گی کہ نہیں، یہ ذہنی طور پہ بھی نا مجھ سے بہت برتر ہے، ورنہ تو اس کو بچہ سمجھ کے چلاتی رہے گی.
اور وہ چلتا رہے گا، اور وہ اپنی مردانگی غصے میں نکالے گا. غصہ نہیں، غصہ ڈنڈا یہ نہیں، ذہانت. جو بندہ ذہین ہوتا ہے گھر میں، مرد عورت میاں بیوی میں سے، گھر کو اصل میں وہ چلا رہا ہوتا ہے. بچوں کو، خاص طور پہ لڑکوں کو ذہین بنانا بہت ضروری ہے. ذہانت وہ والی نہیں، صرف وہ باہر والی، گھر کے اندر تربیت کرنا، گھر معاملہ فہم ہو، بات کو سمجھیں، پھر مسائل کو ہینڈل کیسے کرنا اس کو دیکھیں. ایک نوجوان جو ہے نا، اس کا مجھے ایک مرتبہ فون آیا، آدھا گھنٹہ بات ہوئی، کہتا میں نے بیوی کو ڈائیورس کرنا. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا کوئی 2 ماہ ہوئے تھے شادی کو. کہتا میری بیوی انٹلیکچوئل نہیں ہے. میں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے اس کے انٹلیکٹ کو؟ نہیں مجھے اصل میں نا بڑی فکری بحثوں کا شوق ہے، انٹلیکچوئل تھاٹ کا. مجھے وہ ہر وقت کبھی کپڑوں کی بات کر رہی ہے، میں نے بازار جانا ہے، میں نے بننے سنورنے کی بات کر. میں نے کہا یار عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اور ایسی عورتیں، گھریلو عورتیں جو ہے وہ اچھی لگتی ہیں. تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے نا وہ بیوی چاہیے جس سے مجھے ذہنی سکون، مطلب میں اس سے بات کروں وہ میری بات سمجھے، میں اس کے ساتھ ارسطو، سقراط، افلاطون ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اچھا انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس انٹلیکچوئل بیوی ہے نا، وہ کہتا ہے یار مجھے گھریلو بیوی ملے صحیح، مجھے اس کی دانش کا کیا فائدہ، گھر کے کام کاج کرے کوئی، دانش میرے پاس اپنی بہت ہے. جس کے پاس کوئی دانش وہ گھریلو بیوی ہے تو اس کو دانشور چاہیے. اچھا یہ بھی انسان کا مسئلہ ہے کہ انسان کسی حال میں مطمئن نہیں ہے. تو میں اپنی بیوی کی کچھ باتوں سے تنگ رہتا تھا اور اظہار بھی کرتا تھا، اچھا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، دیکھو نا یہ تمہارے اندر یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس نے ان چیزوں کو کنٹرول کر لیا. جب کنٹرول کر لیا تو اب مجھے لگا کہ نہیں یار وہ پہلے ٹھیک تھی، اب جب اس نے کنٹرول کر لیا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اس سے مجھے زیادہ فائدہ ہو رہا تھا جب تک وہ چیزیں تھیں، لیکن جب اس نے اپنی ان خصلتوں کو کنٹرول کر لیا تو اب تو وہ برتر ہو گئی، تو معاملہ تو سارا الٹ ہو گیا. تو بہت ساری چیزوں میں خیر کا پہلو ہوتا ہے، ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے، اللہ نے اس میں خیر رکھا ہوتا ہے. قرآن نے کہا نا آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. تم کچھ چیز کو ناپسند ہو سکتا ہے، اللہ نے اس میں بہت سی جو ہے وہ خیر رکھتی ہو. ایک مسئلہ بہت آتا ہے ساس سسر کی خدمت کرنا، خیر بہر اس کو ایک ٹچ دے ہی دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ساس سسر کی خدمت کے لیے اگر کوئی اور موجود نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اب گھر میں وہ بڑے ہیں. اب ایسے فتوے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جی ساس سسر کی خدمت بیوی کے اوپر لازم نہیں. ہاں یہ بات درست ہے کہ شوہر کو خدمت کرنی چاہیے، شوہر کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ 8 گھنٹے جاب پہ ہے تو پیچھے اگر سسر بیمار ہے، ساس صاحبہ بیمار ہے تو ان کو دوائی اگر کھلا دے یا کھانا دے دے. دیکھیں نا ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے. اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہا وہ مومن نہیں، وہ مومن جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. اب وہ پڑوسی تو دیوار کی دوسری طرف ہے نا، یہ تو اس کے گھر میں ہے، پڑوسی نہیں رشتہ دار بھی ہے. تو مطلب اس کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے. دوسری شادی کا مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، سیکنڈ میرج. خیر اس پہ ہم پھر اگلے سیشن میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. مذہب اور پردے کے حوالے سے، چونکہ ہمارا انٹریکشن زیادہ مذہبی لوگوں سے رہتا ہے، تو میاں یا شوہر جب بیوی بچوں کے اوپر بے جا سختی کرتا ہے مذہب کے ریفرنس سے تو وہ اچھا امپیکٹ نہیں ڈالتی، بچے باغی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے عورت کو پردہ کرنا چاہیے اور مرد کو کہنا بھی چاہیے کہ وہ پردہ کرے، لیکن بہت زیادہ مطلب اس میں مبالغہ کرنا تو اس کے اندر چڑان پیدا کر دے گا، پھر وہ آپ کے سامنے کرے گی پیچھے نہیں کرے گی. حکمت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو پردے کا کہتے رہیں اور خود اپنی کزن سے مرد جو ہے وہ چٹ چیٹ کرتا رہے. اب عورتوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے ہمارے پردے کی تھی، اس کو بڑی فکر ہے اور خود اپنی کزنز کے ساتھ گلے مل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک نہیں.
تو سب سے پہلے تو مرد کو اپنا پردہ ٹھیک کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہ بیوی کا پردہ ٹھیک کروائے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی مبالغہ نہ کرے، مبالغہ نہ کرے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر وہ نا میری بیوی جو ہے نا گوالا آتا ہے ہمارے گھر میں دودھ دینے کے لیے، تو والد صاحب ہیں گھر پہ، اگرچہ بوڑھے ہیں لیکن بہرحال دروازے تک تو جا سکتے ہیں، میں گھر پہ نہیں ہوتا، جاب وغیرہ پہ آ جاتا ہوں، اب گوالا دودھ دینے آتا ہے تو میری بیوی کو جانا پڑتا ہے دودھ لینے کے لیے دروازے پہ نا، والد صاحب نہیں جاتے۔ میں نے کہا پردے کے پیچھے سے لیتے ہیں؟ ہاں۔ میں نے کہا اس میں حرج کیا ہے؟ کیا حرج ہے؟ آپ کیوں اپنے والد کو مجبور کرنا چاہتے ہیں؟ جب قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے ازواج مطہرات کو، صحابہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم نے ان سے کوئی چیز مانگنی ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو حجاب کے پیچھے سے ان سے کچھ مانگ لو۔ اور ایسے ہی ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے خیمے تھے، حجرے تھے، اور صحابہ کرام کو کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو وہ خیمے یا حجرے کے بعد جا کے مانگتے تھے، تو اندر سے کوئی زوجہ محترمہ پکڑا دیتی تھی، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزوں میں سختی کرنے کی ضرورت نہیں، سختی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک علامہ صاحب ایک مرتبہ لگی ہوئی ہے، میں تو مطلب حیران ہو گیا کہ جی باپ کو نا گھر میں بیٹی کے ساتھ اکیلے نہیں رہنا چاہیے، کیوں؟ شیطان آ سکتا ہے۔ کل کو کہے گا کہ جی ماں کو جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ گھر میں اکیلا نہیں، مطلب کیا ہے کہ اب گھر میں اگر بیٹی ہے تو باپ کو باہر تھڑے پہ جا کے بیٹھ جانا چاہیے۔ ایکسیپشنل کیسز، ریئر کیسز ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی قانون نہیں بنتے۔ تقدس والے رشتوں میں خواہ مخواہ شکوک و شبہات پیدا نہ کریں مذہب کے نام پہ، اب بالکل فضول باتیں، بیکار باتیں ہیں، مذہب کے نام پہ بے جا سختی ہے، اور یہ بے جا سختی ریئیکشن پیدا کرتی ہے، بچوں کے اندر رد عمل پیدا کرتی ہے، اور وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو مذہب کے نام پہ بے جا سختی بھی بہت سے اختلافات کو پیدا کرتی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ مدر پدر آزادی ہے، وہ بہت سے اختلافات کو پیدا کرتی ہے، اسی طرح مذہبی سختی بھی بہت سے اختلافات، تو مذہب کے اندر معتدل رہنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ سے مسائل جو ہے وہ بہتر انداز میں حل ہوتے رہیں گے۔ چلیں جی ابھی اتنا ہی کافی ہے۔ تو نیکسٹ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ شادی شدہ جو لوگ ہیں ان کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں، ان کے مسائل کے پیچھے کیا ریزنز ہیں، کبھی وہ ریزن جو ہے وہ ریئل ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، پھر اس میں مردوں کی سائیکالوجی ہے اور عورتوں کی سائیکالوجی ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہے تو کچھ معاملات کو، اور یہ ہے کہ مرد کو سمجھدار ہونا چاہیے اور مرد کی تربیت ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ مرد کی تربیت میں باپ کا کردار اہم ہے۔ شادی کے لیے اس کو تیار کرے، شادی کے لیے تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسپانسیبل اس کو بنائے، ذمہ دار بنائے، اس کے اوپر ذمہ داری ڈالے، 12 سال کی عمر میں اس پہ ذمہ داری ڈالنا شروع کر دے، اس سے وہ بچہ 18 سال کی عمر تک اس قابل ہو جائے گا کہ اب وہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔